السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور اب تو ٹیسٹ کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی ہوگی، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ ڈر بھی گئے کہ جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا۔ صرف جو ہیں وہ 9 اسٹوڈنٹس نے ٹیسٹ کو کیا، اور جو کویسچن 3 تھا اس کو دیکھ کے تو واقعی آپ لوگ ڈر ہی گئے کہ وہ بہت ہی اور کم لوگوں نے کیا ہے، وہ صرف 5 یا 6 لوگوں نے کیا ہے۔ آپ کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ٹیسٹ سے جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہوتا ہے، غلطی ہونے سے بھی نہیں ڈرنا ہوتا کہ اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، اور جب تک آپ غلطی نہیں کریں گے تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ غلطی ہوگی وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، اور پھر وہ ہمیشہ یاد بھی رہے گی کہ میں نے یہ غلط کیا تھا اور اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، اور اب اس کا صحیح کیا ہے، تو آئندہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے غلطی سے بھی نہیں ڈرنا ہوتا، اور ٹیسٹ جو ہے اس سے بھی بالکل نہیں ڈرنا ہوتا۔ آپ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو اور اچھی طرح پوائنٹس بھی کلیئر ہو جاتے ہیں جب آپ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ پیپر کو کرتے ہیں تو اس سے کانفیڈنس بھی آتا ہے۔ جن تمام اسٹوڈنٹس نے ٹیسٹ کیا ہے ان کو بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں، محنت اور ٹائم کا ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی جو کام ہے چھوٹا سا بڑا اللہ کی راہ میں کیا گیا وہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ ٹیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کویسچن 1 اور 2 تو جو ہے وہ بہت ہی ایزی تھا، 5 منٹ کا بھی نہیں تھا۔ جس نے پڑھا ہوتا، جس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے، اس کے لیے 5 منٹ کا ہی کام تھا۔ لیکن کویسچن 3 تھوڑا سا دیکھنے میں تھا بڑا، لیکن اگر وہ بھی آپ آہستہ آہستہ کرتے، ایک آیت ایک دن میں کر لیتے، پورا ہفتہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیا گیا تھا، بلکہ 1-2 دن اور بھی بڑھا بھی دیے گئے تھے، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اس کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پوری 10 آیتیں کریں۔ آپ 1-1 2-2 کر کے بھی کر سکتے تھے۔ جب آپ آیت کرنے لگتے تو آپ کو آرام سے ہو جانی تھی، اور آپ کو کرنے کا مزہ بھی آنا تھا۔ جو کامن مسٹیک ہوئی ہے ٹیسٹ کے اندر کویسچن 1 اور 2 میں، اس میں ایک تھا کویسچن کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام ناقص ہوگا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی۔ جب لام اور را ہوں گے تو مرجنگ ہو رہی ہوگی، ادغام ہوگا۔ کیسا ادغام ہوگا؟ بغیر غنہ کے ادغام ہو رہا ہوگا، غنہ کی آواز نہیں آئے گی، جیسے میں ربی کا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی اور آپ کو اس کا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو کرنا ایسا چاہیے تھا کہ آپ کوئی قرآن میں سے ورڈ دیکھ لیتے، کوئی سورت، کوئی دعا میں سے نکال کے، تو آپ کا یا اسی کا جو لیکچر تھا اس والی کلاس کو آپ کھول لیتے، تو آپ کو ایگزامپل سامنے لکھی ہوئی کوئی نہ کوئی مل جاتی، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ادغام ناقص ہو رہا ہے یا ادغام تام ہو رہا ہے بغیر غنہ کے۔ تو ایگزامپل ہے میں ربی کا، ٹھیک ہے، نون ساکن تھا، آگے را رہا تھا، نون را میں مرج ہو گیا، اب ہم نون نہیں پڑھ رہے اور را کی آواز آ رہی ہے اور غنہ نہیں ہو رہا۔ ایک اور سٹیٹمنٹ تھی کہ نون کے رول صفات لازمہ ہیں۔ اس کا بھی جواب یہ تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط تھی۔ نون کے رولز جو ہیں وہ صفات عارضہ ہیں۔ صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی بہت تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ وہ صفات ہوتی ہیں جو کبھی حرف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، یعنی یہ صفات کسی وجہ یا کسی سبب کے آنے سے پیدا ہوتی ہیں، اور اگر وہ سبب وجہ ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو وہ صفت بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو نون کے رولز بھی جو ہیں وہ کسی وجہ سے بنتے ہیں نا، کہ نون کے بعد یہ ہوگا تو یہ کریں گے، تو یہ پھر صفات عارضہ ہو جاتی ہیں۔ اور صفات لازمہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ والی جو ہم نے اتنی تفصیل سے کی ہیں کہ ہر جو ٹوٹل جو ہیں وہ 19 ہوتی ہیں، 10 جو ہیں وہ پیئرز میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہوا محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آواز چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، حرف موٹا ہے
پتلا ہے. یہ والی جو 5 تھے پیئر یہ صفات لازمہ تھیں. اور اس کے علاوہ کون سی ہوتی ہیں جو 9 الگ الگ ہوتی ہیں, جیسے کلکلہ ہے یا صفیر ہے, سیٹی کی آواز ہے, شین میں تفشی ہو رہی ہے, نون میم میں غنہ ہو رہا ہے. تو یہ جو تھیں یہ صفات لازمہ ہوتی ہیں جو ہر حرف کا حصہ ہوتی ہیں, اس کے بغیر حرف جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ صفات لازمہ تھیں. تو اگر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ایک دم سے گھبرا نہیں جانا ہوتا, اس کو دھیان سے دیکھتے ہیں. اور آپ اپنا لیکچر کھول کے بھی دوبارہ سے دیکھ سکتے تھے, جہاں پہ یہ اپنے نوٹس کھول کے دیکھ سکتے تھے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نوٹس کو بنائیں تاکہ جب آپ کا کوئی ٹیسٹ دینا ہو یا کوئی آپ نے ویسے بھی آپ کو کوئی پوائنٹ اپنا کلیئر کرنا ہو تو آپ وہ فوراً سے وہ والا جا کے جہاں آپ نے نوٹس بنائے ہوئے اس کو کھولیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ کو پورا لیکچر میں سے کہیں سے آڈیو میں سے ڈھونڈنا پڑے. اگر ٹیسٹ کے متعلق کسی نے کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ پھر علیحدہ سے میسیج کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. یہی 2-3 تھیں جو زیادہ کامن جو تھی وہ مسٹیک ہو رہی تھی. اور جو کوشچن 3 تھا وہ بھی جن اسٹوڈنٹس نے کیا تھا ان کو چیک کر کے علیحدہ سے ان کو بتا دیا گیا تھا جو ان کی غلطی تھی. الحمدللہ اٹیمپٹ کیا, یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. اور وہی بات ہے کہ جس نے جو غلطی کی ہوگی اب وہ پوائنٹ اس کو کلیئر ہو جائے گا اور اب انشاءاللہ وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اچھا جی, اب جو دوسری بات تھی ٹیسٹ کے بعد وہ یہ تھی کہ ہم اب کافی عرصہ ہو گیا ہمیں ماشاءاللہ, ہماری تقریباً 39 اور 40 کلاسز ہو چکی ہوئی ہیں اور ہم کافی رولز جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور مخارج کیا ہم نے, پھر ہم نے صفات کیے, اب ہم نے نون کے رولز کر رہے ہیں. لیکن صرف تھیوری پڑھنے سے یا اس کو یاد کرنے سے جو وہ کام نہیں چلتا نا, صرف جب تک اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا. اور اس میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کے اندر جو ہے وہ ابھی کمی لگ رہی ہے. الحمدللہ کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اور محنت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اور ٹائم دینے کی ضرورت ہے. بے شک دن کے آپ 5-10 منٹ دیں, لیکن بیٹھ کے پراپر اس کو پڑھیں. جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, تجوید کے بغیر کوئی قرآن پڑھنا نہیں ہے نا, ٹھیک. تو آپ نے جس وقت بھی اپنے تلاوت کر رہے ہیں آپ نے ان سب رولز کو دھیان میں ذہن میں رکھ کے مخرج صفات تب آپ نے اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہماری زبان پہ اتنے عرصے سے چڑھا ہوتا ہے, جیسا ہم پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے رہیں اور کوئی اس میں چینج نہیں کریں تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا. صرف تھیوری یاد کرنے کا اور ٹیسٹ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو طریقے ہماری زبان پر چڑھے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر آپ نے یعنی رولز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لپ موومنٹ یہ بھی اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں, کہاں پہ واو کے لیے ہونٹ گول کرنا ہے, پیش کے لیے ہونٹ گول کرنا ہے, زبر کے لیے کتنا کھلنا ہے. اگر آپ واو پڑھ کے دیکھ لیں, اگر آپ پورا اچھا ہونٹ گول نہیں کرتے ہیں واو کے لیے ڈونٹ کی طرح کا ہول والا, تب تک واو کی آواز اچھی نہیں نکلتی ہے. واو کی آواز تو آپ اپنے اگر دانت آپ اپنے ہونٹ پہ لگا رہے ہوں گے تو بھی وا کی آواز نکل جائے گی. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ یہ کیسا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ غلطی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں واو پڑھ رہی ہوں, مجھے ہونٹ گول کرنا ہے. وا فرق ہے نا دونوں آوازوں میں. تو آپ نے اس کو اپنی جو ہر ایک کو پتہ ہے, ہر ایک کو اپنا جو ہے وہ غلطیاں بتائی بھی جاری ہوتی ہیں, ویسے بھی اب آپ رولز کو اپلائی کر کے پھر اس کو پڑھیں. صحیح مخرج کو پڑھیں, صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں, سپیڈز کو سلو کریں, آواز اونچی کریں, سپیڈ سلو کریں, منہ کھول کے گلا کھول کے اونچی آواز میں آواز کو باہر نکال کر پڑھیں, ٹھیک ہے. تو جو جیسا پڑھ رہا ہے اس میں بہتری لانی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بہت خراب پڑھا جا رہا ہے, الحمدللہ بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے اس چیز کو کرنا ہے کہ سپیڈ کو سلو کرنا ہے, آواز اونچی کرنی ہے, آواز باہر نکالنی ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا اپنے میں اس کو یہ پوائنٹس کو لے کر آئیں, اور جس میں جو چیز کی کمی ہے سب کو اپنا پتہ ہوتا ہے, آپ اس کو صحیح کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں اور اس کو ویسے کریں. آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود ہی پھر محسوس ہوگا کہ آپ
میں جو ہے وہ چینج آ رہا ہے، آواز میں آپ کی چینج آ رہا ہے جب آپ اونچا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ سب نے کوشش کرنی ہے، تمام اسٹوڈنٹس نے. اور آج جو ہے وہ میں آپ کو تعوذ اور تسمیہ کا جو ہے وہ دوں گی سبق میں. اس کو آپ نے صحیح سے پریکٹس کر کے پھر بھیجنا ہے لیسن کو، لیکن جیسا رٹا ہوا یاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو نہیں پڑھ کے بھیجنا. مجھے اس ریکارڈنگ میں جو ہے وہ فرق محسوس ہو، جو جیسا پہلے پڑھ رہا تھا ویسا نہیں لگے. ٹھیک ہے، اونچا آواز باہر نکل رہی ہو، موومنٹ لپ کی اچھی ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو اچھی طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو سامنے کھولیں، ان کے اوپر انڈر لائن کریں، رولز کو لکھیں، کہاں مجھے ہونٹ گول کرنا ہے، کہاں مجھے موٹا کرنا ہے، کہاں مجھے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، کہاں مجھے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ اس کو لکھیں کہ مجھے ہر حرف کے اوپر کیا کوالٹی لے کر آنی ہے. صحیح ہے، تو پھر جو ہے وہ پھر اس کی ریکارڈنگ کریے گا. پھر صحیح مخرج، ہر حرف کا مخرج دیکھیں کہ کہاں ہے، کون سا ہے، کہاں مجھے زبان لے کے جانی ہے. پھر اس کی ریکارڈنگ کر کے جو ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اور سب کا فرق جو ہے وہ محسوس ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ کو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ایک ایک ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ، ٹھیک ہے. اب یہ بہت سے جو ہے آواز کیا سننے میں آتی ہے، اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے، تو اعوذ نہیں پڑھا جانا، حمزہ علیحدہ ہے، عین کی آواز علیحدہ نکلنی ہے، عین کے ساتھ واو مدہ بن رہی ہے. ذو ٹپ آپ کے ذ کے لیے، آپ کے زبان کی جو ٹپ ہے وہ آپ کے سامنے والے دو دانت کے ایچ پہ لگ رہی ہے اور اس پہ پیش ہے، تو آپ کے ہونٹ گول ہوں گے، راؤنڈ ڈونٹ کی طرح کا ہول والا. اعوذ اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، بی زیر کے بعد نیچے اللہ کے لام سے مل رہا ہے. اللہ کا لام پتلا پڑا جائے گا یہاں پہ، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے. لا الف مدہ 2 کاؤنٹ کریں گے. ہی آواز نیچے جائے گی، ہی. می نش، می کی آواز نیچے جائے گی. نش شئی. ٹھیک ہے، شین شئی مشدد ہے. شئی لین کی آواز آ رہی ہے. تو موٹا حرف ہے، بہت موٹا پڑا جائے گا. تو اور مدہ بن رہا ہے، مدہ بھی ساتھ موٹی ہوگی. نیر نیر رو جیم نیر. رو مشدد موٹا پڑا جائے گا، نون رو سے مل رہا ہے. جیم اس کو یا مدہ بن رہی ہے، جب ہم رک رہے ہوں گے تو اس کو تھوڑا 4 to 5 کاؤنٹ کھینچ کر رکیں گے. اور میم کے ہونٹ کے لیے ہونٹ بند ہوگا اور 1 کاؤنٹ نیچرل غنہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد تسمیہ کو دیکھ لیتے ہیں. بس بے کی آواز نیچے جا رہی ہے. سین ساکن ہے، سین کی کوالٹی ہے صفیر کی، سیٹی کی اچھی طرح واضح ہوگی. ملہ میم آواز نیچے جائے گی. اللہ کا لام پتلا پڑا جائے گا، مدہ بنے گا 2 کاؤنٹ. ہی ہر را مشدد موٹا پڑا جائے گا. راہ ہا اچھا سا حلق سے نکالیے. راہ ما 2 کاؤنٹ مدہ بن رہی ہے، منہ کھولیں گے پورا. نیر نون کے بعد نیچے جاری ہے، پھر را سے مل رہا ہے آگے، را موٹا پڑا جائے گا. ہی یا مدہ بن رہی ہے، رکیں گے تو اس کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ 4 to 5 کاؤنٹ کھینچ کر رکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ اور تسمیہ تھی. ہم نے ہر اپنی تلاوت اسی سے شروع کرنی ہوتی ہے. اب اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کو لکھیں، اس کو رول لکھیں، اس کے نیچے لفظ کو دیکھیں، ہر ایک حرف کو
سوچ کے اس کے بعد پھر بیٹھ کر بیک اسٹریٹ رکھ کر منہ کھول کر اور اونچی آواز میں اس کی اچھی سی پریکٹس کر کے اس کو اچھا سے ریکارڈ کریں انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.